अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज अल्लाह की रहमत से हमारा 8वां सिलसिला है और आज भी हमारे साथ माशाअल्लाह 4 इस्लामी भाई मौजूद हैं और ये चारों इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हैं। कुछ को तो आप मदनी चैनल पर भी देखते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जब आप उनके बारे में जानेंगे तो उम्मीद है कि आपके दिलों में भी खुशी दाखिल होगी। याद रहे नाज़रीन, हमने अपना एक सिस्टम बनाया है ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन के लिए और उस क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए रोज़ाना सवालात आपसे ऑनलाइन पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह घर बैठे हर 12 घंटे बाद कमोबेश सवालात आते हैं तो आप उस पर जो है अपने जवाबात देकर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आपसे रोज़ाना हम एक सवाल सिलसिले के शुरू में पूछते हैं और एक सवाल सिलसिले के आखिर में पूछते हैं, तो इंशाल्लाह भी आपसे सवाल भी पूछा जाएगा जिसका आपने जवाब देना है और कल जिसने आपने जवाबात दिए थे उनकी कुरानदाजी भी करनी है। आइए सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं और पहले नाजरीन का सवाल किए लेते हैं। नाजरीन का जो सवाल कल किया गया था उसकी भी कुरानदाजी करनी है, मगर उससे पहले आज का सवाल नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए ताकि सिलसिले के अख्ताम पर आपको हम कुरानदाजी के ज़रिए बताएं कि शायद इस बार तबरुकात लेने वालों में आपका नाम भी शामिल हो जाए। सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में कमोबेश कितनी नमाजें अदा फरमाई। ये बड़ा कमाल का सवाल है और इसके ज़रिए बहुत सारे नाजरीन को एक ज़बरदस्त मालूमात हासिल हो जाएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में कितनी नमाजें अदा फरमाई। और ये जवाब आपको कहाँ से मिलेगा, चलें ये इशारा भी दे देते हैं और ये जवाब आपको इंशाअल्लाह फैज़ान नमाज जो किताब है मकतबतुल मदीना की, उससे आपको इंशाअल्लाह ये किताब में पढ़ेंगे, तलाश करेंगे तो इंशाअल्लाह जवाब भी मिल जाएगा। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है जिस पर आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हमें जवाब भी दे सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ जो इस्लामी भाई मौजूद हैं वो कौन कौन हैं। मेरी दाईं तरफ हमारे ज़हनी आजमाइश मजलिस के बड़े ही एक्टिव इस्लामी भाई और आप तकरीबन हर ही ज़हनी आजमाइश के सिलसिलों में देखते हैं, सैयद यूसुफ बापू हैं और अल्लाह पाक इनको सलामती दे, बरकतें दे। और आज ये हमारे साथ तबरुकात बांटने नहीं हैं बल्कि ख़ुद मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। सैयद साहब, कैसा लग रहा है आज के सिलसिले में आपको इस तरह शामिल होना? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बहुत अच्छा लग रहा है और इस बहाने कम से कम हमारी शिरकत हो गई। चले माशाल्लाह, उम्मीद है कि नाजरीन के दिलों में भी खुशी दाखिल हुई होगी। बाईं तरफ एक और इस्लामी भाई हैं जिनको आप माशाल्लाह मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। हुजूर अपना तारुफ अगर खुद ही पेश फरमाएं, क्या करते हैं हसनैन भाई, थोड़ी तफसील भी बता दें। जी, जामिअतुल मदीना में तदरीस और मदनी चैनल पर एज़ा मुबल्लिग। इस किस सिलसिले में वैसे आपका ज़्यादा आना होता है? मुख्तलिफ सिलसिले, बिलखुसूस खुले आँख सल्ले अला कहते इसी तरह मुहर्रम में फैज़ान साहब और अहले बैत और रमज़ान मुबारक में अभी जो चल रहा है अताए रहमान। अरे वाह माशाल्लाह। हसनैन भाई, जामिअतुल मदीना में तदरीस करते हैं, कौन से जामिअतुल मदीना में? जी, जामिअतुल मदीना कमो पेश 5 साल कराची ही में तदरीस की और 1 साल के लिए फिर पंजाब तशरीफ़ ले गए, समरसट्टा, जामिअतुल मदीना समरसट्टा। अब यहाँ आए फिर इंशाअल्लाह यहाँ वापसी। क्या बात है जनाब। चले अगले इस्लाम भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन है और कहाँ से हैं। जी, फराज अत्तारी डिफेंस से हाजिर हुआ हूँ माशाल्लाह। स्पेशलाइजेशन इन फिक अभी कंप्लीट किया है फैज़ान मदीना से माशाल्लाह और डिफेंस काबीना में डिवीज़न सतह पर जिम्मेदारी भी है। क्या बात है माशाल्लाह। हमारे डिफेंस के मुबल्लिग हैं और डिफेंस कराची के एक इलाके का नाम भी है और साथ साथ माशाल्लाह जैसे तखस्सुस फिल फिक बता रहे हैं, उन्होंने कंप्लीट किया, बड़ी अच्छी बात है। एक और इस्लाम भाई हमारे साथ हैं। जी, मोहम्मद आतिफ अत्तारी, मुदर्रिस जामिअतुल मदीना फैज़ान अत्तार बाबुल मदीना कराची। आतिफ भी हमारी मजलिस ज़हनी आजमाइश का हिस्सा हैं और ज़हनी आजमाइश के पहले ये पार्टिसिपेंट भी रहे और ज़हनी आजमाइश की टीम जो जीती थी फैसलाबाद की। आतिफ, कौन सा सीज़न था वो? गालिबन सीज़न 3 था। सीज़न 3। और उसके बाद फिर माशाल्लाह आज फिर ज़हनी आजमाइश में मुकाबले के तौर पर आए हैं। आप देखें आज क्या गुल खिलाते हैं। आइए जनाब अब देखते हैं हमारा जो मुकाबला है वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। नूर है, इश्क के बोल, कुरानी मालूमात, मदनी गुलदस्ता, ज़ियाराते मकामाते मुक़द्दसा दुरुस्त कीजिए। 6 सेगमेंट्स हैं और हमने देखना है कि इन 6 सेगमेंट्स के ज़रिए हमें सवाल और जवाब में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ज़ियारतें देखने का मौका भी मिलेगा और इंशाअल्लाह मुकाबला भी आगे चलता रहेगा। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है।
جناب پہلا سوال کریں گے انشاءاللہ سید یوسف شاہ صاحب سے، جسے کوئی مصیبت آئی لیکن اس نے بے صبری کرنے کی بجائے لوگوں سے اسے پوشیدہ رکھا، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسے کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے اس پر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے بے حساب بخش دے. حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جس کے مال یا جان میں مصیبت آئے پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی مصیبتیں تو سب پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، جیسے ہی کوئی پریشانی آئی، سب کو بتانا ہے. اچھا پھر سب کو بتانے کے بعد کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. تو صبر تو یہ ہے نا کہ میں جانوں میرا رب جانے. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں بھی تو دی ہیں، تو اگر کسی لمحے زندگی میں مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، تو مزہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. سید صاحب نے جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب ہم چلیں گے حسنین بھائی کی طرف. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس سے راضی ہوں اور اسے نیکیوں کی توفیق. واہ واہ واہ، واٹ اے بیوٹیفل آنسر، کمال ہو گیا جناب، ماشاءاللہ. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن سے نیک لوگ راضی ہوں، ماشاءاللہ. یعنی نیک لوگوں کی اسے دوستی میسر آ جائے، ان کی صحبت حاصل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت ہے. اور تفسیر قرآن صراط الجنان میں یقین کریں، بلیو کریں ناظرین، مجھے اس جواب کو سن کر ایک انر خوشی جس کو کہتے ہیں نا، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں اتنا اچھا ماحول ملا ہے. اگر علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے اور وہ آپ سے خوش ہیں، آپ کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، تو اللہ کرے کہ رب بھی راضی ہو جائے. اور یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت بیان کی گئی. اور ایک اور بات اس میں آگے کیا ہے کہ اسے نیک اعمال کی توفیق ملے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور سدا کے لیے راضی ہو جائے. جواب بالکل درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ. اب چلیں گے ہم تیسرے اسلامی بھائی کی طرف، فراز بھائی کی طرف. انسان کا اپنی زندگی یعنی تندرستی میں خیرات کرنا مرتے وقت مرض الموت میں خیرات کرنے سے کس قدر افضل ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا موت کے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے. اللہ اللہ، یہ بات بڑی پتے کی ہے. سانسیں اکھڑ رہی ہیں، لاسٹ مومنٹ ہے، پتہ ہے اب دنیا میں بچا ہی کچھ نہیں ہے، پھر لوگ وصیت کرتے ہیں یا اس وقت بانٹتے ہیں. یقیناً اس وقت بھی بانٹنا تو چاہیے، لیکن مزہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تندرستی میں جب اسے خود بھی مال کی ضرورت ہے اور اب اللہ کی راہ میں تقسیم کرے تو اس کی کیا بات ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو ضرور اس کی راہ میں خرچ کریں. فراز بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ. اب چلیں گے ہم ہمارے عاطف مدنی بھائی کی طرف. مسلمان پر مصیبت یا بیماری کا آنا کیا اسے فائدہ دیتا ہے؟ جی ہاں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ مسلمان پر مصیبت کا آنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی مصیبت کی وجہ سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے اور چھوٹی پریشانی کی وجہ سے بڑی پریشانی ٹل جاتی ہے. جیسا کہ کسی کو زکام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے 55 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، اور اسی طرح جسے خارش کا مرض ہو اسے کبھی کوڑ نہیں ہوتا. واہ جناب واہ. بیماری بھی جو ہے وہ گناہوں کی بھی صفائی ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاؤ بھی ہو جاتا ہے. آج تو دنیا اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جناب چونکہ ایک خطے کے لوگوں میں پہلے بہت ساری بیماریاں آ گئی تھیں تو اس لیے کرونا کی وجہ سے ان میں اتنا امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اس پر تحقیق جاری ہے، لیکن یہ بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اقوال سے ہمیں ملتی ہے. اور ماشاءاللہ یہ آپ نے تفسیر میرات المناجی کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا، تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا جناب. ہمارے بڑے بوڑھے ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بڑی آفت ٹل گئی ہوگی. انسان پر جب کوئی مصیبت آئے نا تو اپنے دل کو اس طرح تسلی دے کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہوگی، کوئی بڑی مشکل آنے والی ہوگی، اللہ نے اسے چھوٹی میں تبدیل کر دیا. کیونکہ اللہ کی طرف اچھا ہی گمان کریں گے تو انشاءاللہ رحمت الہی مزید حاصل ہوگی. سید صاحب کی طرف چلتے ہیں جناب. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طالب علم کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں. امام غزالی نے طالب علم کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند بتائیں. طالب علم کس طرح پڑھے؟ جناب یہ لگتا ہے سید صاحب نے
اس سوال پر توجہ نہیں دی. شاگرد کو چاہیے, اب ذرا جو طالب علم مجھے سن رہے ہیں نا, جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے. شاگرد کو چاہیے کہ استاد صاحب کے سامنے دل میں عاجزی پیدا کرے, پوری توجہ کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے, پڑھنے سے پہلے اجازت طلب کرے, پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھے, اور جب پڑھائی سے فارغ ہو تو دعا کرے. سبحان اللہ, کتنا پیارا ہمارا دین ہے, اور استاد کا ادب بتایا جا رہا ہے. یہاں تو بڑا پرابلم ہے جناب, استاد کی لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, استاد کے سامنے بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ میرے بچوں یاد رکھنا, جس کو علم سیکھنا ہے نا, با ادب با نصیب. جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا علم بھی حاصل ہوگا اور اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. جناب جب غلطی ہو گئی ہے, جواب نہیں دے پائے, اب چلیں گے ہم ہمارے حسنین بھائی کی طرف. یہ بتائیے کہ صدقہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. سبحان اللہ, صدقہ فطر واجب ہے, اور انشاءاللہ مزید تفصیل بھی اس کی بیان ہوتی رہے گی چینل پر. تو جن جن پر واجب ہے انہیں ضرور ادا کرنا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب چلیں گے فراز بھائی کے پاس. امام غزالی رحمت اللہ, جی یہ تو ہو گیا سوال. یہ بتائیے مصیبت کے وقت دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں اس کی دعا زیادہ قبول ہوا کرے, مصیبت کے وقت اس کی دعا کو قبول ہوا کرے, تو وہ آرام کے وقت میں زیادہ دعا کیا کرے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جو چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے. ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, جب پریشان ہوتے ہیں تو مسجد یاد آتی ہے, ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو تسبیح یاد آتی ہے, جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو اب دعائیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. ارے رب سے ہر حال میں دعا مانگا کریں, اللہ کی بارگاہ میں روز رجوع لائیں. اللہ نے نوازا ہے, پھر بھی دیکھیں نا, اگر اللہ نے دنیا میں نعمت سے نوازا ہے تو آخرت کی نعمت بھی تو چاہیے نا, اس کو زوال نہ لگ جائے, یہ دعائیں بھی تو کرنی ہیں. تو بہرحال ناظرین, دعاؤں کو کہتے ہیں نا اپنا معمول بنائیں, جتنا ہو سکے دعائیں کرتے رہا کریں. بالکل زبردست جواب دے دیا جناب, ماشاءاللہ. چلتے ہیں ہم اپنے عاطف بھائی کی طرف. عاطف بھائی, آپ سے سوال یہ ہے کہ جو شخص جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے, اس شخص کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا اسے جنت عطا فرما, اس میں مجھ میں داخل فرما. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جہنم یہ عرض کرتی ہے کہ مولا اسے مجھ سے امان دے. اللہ اکبر. 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما دے, اور 3 بار آگ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگے تو آگ کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان دے دے. نہ جانے کتنے ناظرین سن رہے ہوں گے, عشرہ رحمت کی رات ہے, آئیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس حدیث پر ابھی عمل کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. میرے مالک ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. اے رب العالمین, عشرہ رحمت کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما, اور میرے مالک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا شان ہے میرے رب کی رحمت کی, مانگو وہ عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں دعائیں کرنے والا, اس کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا بنا دے. جواب درست دے دیا جناب. سید صاحب کی طرف چلیں گے. جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے, اس شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا وعید آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں کسی کا ایک زمین کا حصہ دبا لے تو اسے 7 زمین تک دھسایا جائے گا. اللہ اکبر. زمین پر قبضہ کرنے والے غور کریں. بندہ کہتا ہے مجھ سے قبضہ کوئی چھڑا نہیں سکتا, میرے پاس بڑے لوگ ہیں, غریب آدمیوں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں, یتیموں بیواؤں کی. غور سے سنیں, آج قبضہ کر لو گے, قیامت کے دن کیا کرو گے؟ حدیث پاک میں فرمایا جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. غور کر لیجئے, اگر ایسا کچھ کبھی زندگی میں ہو بھی گیا ہے تو حقدار کا حق واپس کیجئے, اس سے معافی مانگیے, اور جو بھی اس کا شرعی تقاضا ہے وہ پورا کیجئے. جواب درست دے دیا جناب. کسی تنگ دست کو معاف کر دینے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا,
اس نے اپنے نوکر کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم قرض کی وصولی کے لیے جاؤ اور کسی تنگ دست سے قرض وصول کرو تو اسے مہلت دے دیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے اس سبب سے ہماری مغفرت فرما دے۔ جب وہ رب سے اس حال میں ملا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے درگزر فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ لوگ بعض اوقات تنگ دست کے اوپر بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، سود پر سود چڑھا رہے ہوتے ہیں، قرضے میں تخفیف دے دیا کریں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے نا، جو لوگوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ آسانی فرما دیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ اب چلیں گے ہم فراز بھائی کی طرف۔ اگر کسی نے مالک نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ایڈوانس زکوٰۃ دینے میں یہ شرط ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب بھی ہو، تو اگر کسی شخص نے صاحب نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ اس کی زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جی ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے ناظرین، یہ سمجھیے گا کہ مالک کے نصاب ہونے سے پہلے، یعنی ابھی اتنا مال ہی نہیں آیا اور وہ شرائط پوری نہیں ہوئی کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دی، اب دوبارہ اب مالک کے نصاب ہوگا تو وہ جو مال نکالا تھا وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینا ہوگی۔ تو فیضان زکوٰۃ کتاب اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی یا حاصل نہیں کی، ضرور حاصل کریں، شرعی احکام میں پتہ ہونے چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ عاطف بھائی کی طرف چلیں گے، آخری سوال ہے سیگمنٹ کا، کیا سونے یا چاندی کی کڑھائی پر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، اگر کسی نے کپڑوں پر سونے یا چاندی کی کڑھائی کرائی تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جناب، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ پھر عرض کروں گا زکوٰۃ کے مسائل جاننا سیکھنا ضروری ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، بہت بڑی کتاب بھی نہیں ہے، مختصر کتاب ہے، فیضان زکوٰۃ، ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ dawatIslami.net سے فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اگر منگوانا چاہتے ہیں گھر پر تو مکتبۃ المدینہ پر کال کر کے ہوم ڈیلیوری پر منگائیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم پر زکوٰۃ کن کن معنی پر ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 4 نمبر ہیں سید یوسف شاہ صاحب کے، باقی تینوں اسلامی بھائی 6 نمبر پر ہیں، اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جناب بڑے پیارے اشعار ہیں اور 4 اسلامی بھائی ہیں، نعت خواں بھی ساتھ ہیں، موقع بہ موقع وہ ہمیں طرز میں بھی سناتے رہیں گے۔ سید صاحب سے بڑا ہی پیارا شعر ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دیں وہ امن یہ غیرت حذر کی ہے، ہر بار دی وہ امن کے غیرت حذر کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کے غیرت حذر کی ہے۔ بڑا کمال کا یہ کلام ہے، اور یہ مدینے کے سفر کی گویا ایک داستان بھی ہے، ایک تمہید بھی ہے۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی۔ اب یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، کہ اس زمانے میں جب قافلے جاتے تھے نا تو لوگ ڈراتے تھے کہ حج پہ نہ جاؤ، مدینے نہ جاؤ، کیونکہ راستے میں لوگ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے عشق بھری والی بات کی، ہم سنتے تو تھے کہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور مار دیتے ہیں، ہم تو جب بھی گئے ہیں امن کے ساتھ ہی گئے ہیں، خیر سے ہی گئے ہیں، کیونکہ خیر کی سرکار میں گئے ہیں۔ اسی بات کو اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، اور یہ سوال ہم کریں گے حسنین بھائی سے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائیں، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائیں۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، لیکن بعض اوقات توجہ نہیں رہتی ہے۔ اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا۔ یہی کلام تھا، یہی بہر تھی۔ اگر آپ تھوڑا سا یاد کرتے، یہ بہت خوبصورت شعر ہے ناظرین، کہ ہمیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آرام ہی سے حاضری ملے گی۔ کیوں کہ ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، بہانے بنانے والوں کے لیے ڈر ہے۔ کوئی نبی پاک کے دربار میں جانے میں بھی ڈرتا ہے، ارے ساری دنیا میں کوئی خوف زدہ ہو اور امن چاہیے تو آقا کے در پر چلے جائے، ساری دنیا میں شفا نہ ملے تو مدینے چلا جائے کہ وہاں کے غبار میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ جی ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو
شعر سننا ہے اور بہت پسند ہے مجھے یہ شعر. کیا کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت نے. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں. کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے. فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں حضور میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اگر وہ آپ کفے پا کہتے تلوے کو, لیکن لفظ کیا استعمال کیا, وہ کفے پا چاند سا, جو چاند جیسا نورانی ہے. حضور ایک بار سینے پہ رکھ دیں تو دل ٹھنڈا ہو جانا ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. دل کرو ٹھنڈا وہ کفے پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. چلے جناب عاطف بھائی کی باری ہے. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. جواب درست دے دیا ہے. سید صاحب سے سوال کریں گے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. حسین بھائی سے سوال کریں گے. اور کیا کمال کی جو ہے وہ واقعے کی طرف اشارہ کیا اعلیٰ حضرت نے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو کہ اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. بڑا طویل اور خوبصورت واقعہ ہے کہ مولا علی کی گود میں نبی پاک مقام صحبہ پر آرام فرما رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. مولا علی کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ نبی پاک کے آرام میں خلل ڈالا جائے. عصر کی نماز گویا قضا ہو گئی, مگر جب نبی پاک بیدار ہوئے, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ عصر کا وقت چلا گیا ہے, آقا نے دعا فرمائی, سورج واپس پلٹا ناظرین, اور مغرب کا وقت کے بعد ہمیشہ عشاء کا وقت تو دنیا نے دیکھا تھا, مگر اس دن مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نے نماز ادا کی. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اب چلیں گے فراز بھائی کی طرف. جواب انہوں نے درست دے دیا ماشاءاللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست دے دیا ہے. عاطف بھائی کی طرف چلیں گے. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست دے دیا ہے. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. نعتیہ اشعار بھی ہو رہے ہیں, مقابلہ بھی جاری ہے, علم دین بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. ایک بار پھر دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یوسف باپو اور حسنین بھائی کے 8-8 نمبر ہیں, اور عاطف اور فراز بھائی ماشاءاللہ 10-10 نمبر پر ہیں, مگر ابھی مقابلہ باقی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ قرآن کے بارے میں شاندار معلومات ملتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, وظائف میں ملتے ہیں. توجہ کے ساتھ سننا ہے. سوال کریں گے سید صاحب سے, بسم اللہ کے بارے میں کوئی حدیث قدسی بیان کیجیے. بسم اللہ شریف کے بارے میں کوئی حدیث قدسی بیان کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کرے میں اس میں ضرور برکت دوں گا.
चलें जनाब, हदीस कुदसी का मफहूम तो सही बयान कर दिया है। हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जिस शय पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी गई मैं उसमें बरकत दूंगा। अगर आप चाहते हैं ना कि चीज़ों में बरकत हो जाए, कामों में बरकत हो जाए, तो हर जायज़ नेक काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत डालें। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। हसनैन भाई से सवाल है कि ताबूत सकीना की क्या बरकत थी? ताबूत सकीना ये बहुत मुबारक और मुक़द्दस संदूक था। बनी इसराइल इसे अपने सामने रखकर इसके वसीले से दुआएं मांगा करती और वो दुआएं कबूल हो जाया करती थी। इसकी बरकत से बीमारियां और परेशानियां दूर हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। ये कुरानी वाक़यात है नाज़रीन, और तफासीर कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र मिलता है। पुराने ज़माने के लोग भी इन तबरुकात को सामने रखकर दुआएं करते, इनके वसीले से दुआएं मांगते तो दुआएं कबूल होती। तो अगर आज भी लोग तबरुकात को सामने रखकर या तबरुकात के पास जाकर दुआएं मांगे तो इसमें कोई हरज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चलेंगे फराज भाई की तरफ। सूरह आले इमरान में जिक्र करदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत का ऐलान करते हुए अपने कितने और कौन कौन से मौजज़ात का इजहार फरमाया? जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मौजज़ात का जिक्र फरमाया। मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मार के उनको उड़ा देना, मादरजात कोड़ी और मादरजात कोड़ियों को शिफा दे देना और मादरजात अंधों को शिफा दे देना और मुर्दों को जिंदा कर देना, और जो बनी इसराइल के लोगों ने घर में खाया या जो बचा कर रखा उसकी खबर देना। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये 4 मौजज़ात का जिक्र सूरह आले इमरान में मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है आतिफ भाई से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने का वाकया कहाँ और कब पेश आया? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने का वाकया शब कदर को बैतुल मक़दस में रूनुमा हुआ। जनाब, शब कदर की वो मुबारक रात, वो शब थी और बैतुल मुक़द्दस में ये वाकया हुआ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। जनाब, सैयद साहब से सवाल है, मलके सबा मलका जो है सबा, बिल्किस का जो सबा की मलका थी, बिल्किस का तख्ते शाही कितना बड़ा था? उसका साइज क्या था? 40 गज लंबा, 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा वो तख्त था जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, इतना बड़ा तख्त और कितनी स्पीड में ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, ये सवाल हम करेंगे हसनैन भाई से। और ये भी एक करामत का शानदार सबूत कुरान में मौजूद है। सवाल ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया ने मलका बिल्किस का तख्त कितनी देर में आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया था? आसिफ बिन बरखिया ने ये तख्त जो है वो पलक झपकने की मुद्दत में मुल्क सबा से हजरत सुलेमान की बारगाह में पेश कर दिया। नाजरीन, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, ये हजारों साल पहले का वाकया है। कुरान में इस वाक़े का जिक्र है। आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी नहीं थे, ये अल्लाह के नेक बंदे गोया वली थे। और आज भी इतनी तरक्की के बाद साइंस पलक झपकने में किसी एक मुल्क से दूसरी मुल्क में किसी चीज़ को पहुंचा नहीं पाती। ठीक है, जहाज आ गए, घंटों तो लगते हैं ना, मगर हजारों साल पहले ये हुआ था। तो कुरान बता रहा है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को कैसी ताकतों से नवाजा है। तो अगर आज कोई किसी बुजुर्ग की करामत बयान करता है तो न जाने क्यों प्रॉब्लम होती है। ये तो कुरान से साबित है। सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे जनाब फराज भाई की तरफ। कौम आद की हिदायत के लिए कौन से पैगंबर को भेजा गया? सैयदना हूद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौम आद की हिदायत के लिए हजरत सैयदना हूद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब कौम आद ने हजरत हूद की अलैहिस्सलाम की नेकी की दावत को माद अल्लाह ठुकरा दिया तो उन पर क्या अजाब आया था? आतिफ भाई आपसे सवाल है। कौम आद ने जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के कोने दीन इस्लाम की तबलीग की तो उन्होंने जब इसे ठुकराया तो उन पर कहरे इलाही जो है वो इस तरह आया कि हवा और तूफ़ान के तेज़ झोंकों ने उन्हें झंझोड़ के रख दिया, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के परचके उड़ गए और यहाँ उनकी कब्रों के निशान तक बाकी ना रहे। अल्लाह, हवा और आंधी ऐसी आई कि उनके घर चकना चूर हो गए, रेजा रेजा हो गए, उस कौम का निशान भी बाकी ना रहा। रब जब अजाब फरमाता है तो वो ऐसा अजाब होता है कि फिर कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हम अल्लाह से उसके अजाब से पनाह मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं और अल्लाह करीम से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें आजमाइशों से महफूज रखे। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब।
नाज़रीन, ये तो चंद ही सवालात थे, मगर सही बात यह है कि कुरान की तफसीर पढ़ें, कुरान का मुताला करें और फिर उसके वाक़यात को जानें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। ज़रूर कुरान पाक की तिलावत और तफसीर कुरान की तरफ हमें इस रमज़ान के महीने में जाना चाहिए। अब चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं अब हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब, पहले दो इस्लामी भाई सैयद यूसुफ साहब और मोहम्मद हसनैन अत्तारी मदनी 12-12 नंबर पर हैं और आतिफ अत्तारी और मोहम्मद फराज भाई 14-14 नंबर पर हैं। तो अब 2 नंबर का फ़र्क है, मगर ये कभी भी पलट सकता है मामला। आइए शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसका नाम है मदनी गुलदस्ता। नाज़रीन, मदनी गुलदस्ते में एक पैकेज दिखाया जाता है, एक वीडियो गुलदस्ता पैकेज होता है। दुनिया में जहां कहीं है गौर से देखना है। जो मैं सवाल इन चारों से करूं वो आप अपने आप से भी कीजिएगा और देखिएगा कि आपने कितना गौर से देखा है। इन चारों इस्लामी भाइयों ने भी, मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी गौर से देखना है मदनी गुलदस्ता। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत जामे है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करेगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो हमेशा जहन्नम में रहेगा, तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। फिर आखिरी नबी भी मानना होगा। फिर यह कि जो भी ज़रूरियात दीन है उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। एक का भी इनकार कुफ्र में धकेल देगा। और नबी को माना, आखिरी भी माना और नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की तो फिर भी हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला को माना, सब कुछ माना, लेकिन बस अल्लाह पर एतराज़ किया कि अल्लाह ने ये जो काम किया ना ये सही नहीं किया, या उसको पैदा किया ना ये थोड़ा अल्लाह ताला ने गलत कर दिया है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक। तो अगर ऐसा कोई ज़हन बनाएगा तो वो तो हमेशा दोज़ख में रहेगा। लाखों तहज्जुद बढ़ता रहे 5 नमाजों के साथ, पेशानी पर बहुत बड़ा धब्बा कर ले, लेकिन अगर वो नबी की तौहीन करेगा, अल्लाह की गुस्ताखी करेगा तो वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। लाख कलमे पढ़ता रहे हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो बस आशिकान रसूल की सोहबत में रहे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह आका के करम से हमको जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत माशाअल्लाह। उम्मीद है कि मदनी गुलदस्ता नाज़रीन आपने भी गौर से देखा होगा और हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी देखा होगा। सैयद साहब से सवाल करेंगे, शेर कंप्लीट करना है और तर्ज में करना है। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है हसनैन भाई से, जो तमाम ज़रूरियात दीन का इकरार करे मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करे, क्या वो भी जन्नत में जाएगा? हरगिज़ नहीं। जो शख्स अगरचे ज़रूरियात दीन का इकरार करे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे तो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि हमेशा जहन्नुम में रहेगा। जनाब जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे हम फराज भाई की तरफ। उम्मीद है मदनी गुलदस्ता तो गौर से देखा होगा, क्या टॉपिक भी गौर से देखा है? बताइए इस मदनी गुलदस्ते का मौजू यानी टॉपिक क्या था?
جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب یہ حدیث پاک کے بارے میں گویا سوال تھا کہ ٹاپک آف دیٹ مدنی گلدستہ یہ تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ عاطف بھائی آپ سے سوال ہے کہ حدیث پاک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امیر علیہ سنت نے پڑھا وہ سنائیں، اسی موضوع سے متعلق جو حدیث پاک تھی۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ جی تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا جناب، اور یہ چاروں اسلامی بھائیوں نے جوابات دے دیے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ، اور اس کے بعد مختصر سا وقفے سے مراد ناز شریف ہم سنیں گے، آپ کی کالز لیں گے ناظرین، اور پھر باقی دو سیگمنٹ کے ذریعے اس مقابلے کا فیصلہ کریں گے۔ جی قبول بارگاہ علم کا ذریعہ بنا اس کو۔ سید یوسف شاہ صاحب نے 14 نمبر لیے ہیں، حسنین بھائی نے 14 لیے ہیں، باقی دونوں اسلامی بھائیوں کے 16 نمبر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عادل بھائی ہیں، اور عادل بھائی کو صحت مند دیکھ کر اور ہنستا مسکراتا دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک عادل بھائی آپ کو سلامت رکھے، کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے عبداللہ بھائی، بہت بہتر ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے بچائے۔ عادل بھائی آپ تو جب آتے ہیں مجھے ایک دو کلام یاد آ جاتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں ایک تیاری کچھ اور کر کے آتا ہوں، تو آج آپ نے ویسے کیا تیاری کی ہے؟ ایسے میں نے تو نیت کی تھی کہ کلام ہے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ چلیں آج یہی سنا دیں، یہ تو دل کی آواز ہے انشاءاللہ۔ چلیں یہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو مدینے ہم بھی جاتے جو مدینے ہم بھی جاتے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ بات ہوتی جو مدینے ہم بھی جاتے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے وہی راہ بھول جاتے تو کچھ
جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہی راہ بھول جاتے۔ اور میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ چل کر، میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ چل کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے، میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، میرا ساتھ چھوڑ جاتے، ہاں ہاں میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے۔ اور یہ ہوا کے مست چھوڑ کے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے، یہی طیبہ ہو کے آتے، ہاں ہاں یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے۔ اور مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر سے آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر سے آقا، تیرے نام پر پلاتے، ہاں تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے، جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ انشاءاللہ ضرور جائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے اور وہ دن
پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، سوال آپ سے قرآن اندازی شروع میں کرنی تھی جو رہ گئی، ابھی دوبارہ میں کر دیتا ہوں۔ کل جو سوال پوچھا گیا تھا کہ رمضان مبارک میں فرضوں کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کتنے ٹائمز ملٹیپلائی گویا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے 70 ٹائمز، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 12 نام میرے پاس ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ذوالفقار صدیقی لاڑکانہ، بنت انور زیب کراچی، ہدایت اللہ میرپور ماتھیلو، محمد حماد اتاری لاہور، بنت امیر اتاریہ چکوال، نیاز گل اتاری اٹک، محمد عثمان اتاری اسلام آباد، محمد عثمان اتاری گھوٹکی، محمد ارشد بن اشرف پاک پتن شریف، حافظ سعید اتاری وہاڑی، یاسر رضا بن طاہر رضا اتاری میاں والی اور تحسین اتاریہ سرگودا۔ اب جناب ان میں سے ایک نام میں نے انشاءاللہ قرآن اندازی گویا کرنی ہے، اور اب نام آیا ہے نیاز گل اتاری اٹک۔ آپ جلدی سے ہم سے رابطہ کر لیں، اپنا ایڈریس بھیج دیں تو انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ تک یہ تبرکات پہنچائے جائیں گے۔ ایک اور قرآن اندازی کرنی ہے، وہ سلسلے کے آخر میں کریں گے، لیکن پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ رمضان اسپیشل ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو سیزن 5 میں محمد آصف رضا اتاری آئے تھے، جن کو آپ نے اتاری جن کا نام دیا تھا، ان کو بھی ایک بار ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل میں لائیے گا۔ چلیں جناب، ہماری مجلس تک فرمائش پہنچ گئی ہوگی آصف بھائی کو، لگتا ہے اب تک ہمارے ناظرین بھولے نہیں ہیں۔ جناب اگلی کال دیجیے گا۔ پیارے حبیب انکل، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ ہاں، یہ سوال تو بڑا زبردست ہے، اور امی ابو دونوں نہیں ہیں، ورنہ ان سے پوچھتا۔ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے۔ مجھے ایگزیکٹلی یاد تو نہیں ہے، ہاں ایک اس زمانے کی پکچر دیکھنے کو ملی تھی، اب اس پہ تاریخ تو کوئی لکھی نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے جو مجھے لگتا ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں رکھ لیا ہوگا، کیونکہ مذہبی گھرانہ تھا اور ہمارے یہاں بچپن سے ہی الحمدللہ یہ ذہن دیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی بیٹا مجھے ٹائم نہیں پتا، ڈیٹ نہیں پتا۔ بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے گھر والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو روزوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ عبدالخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں، آج تو ماشاءاللہ سید یوسف شاہ صاحب اور عاطف بھائی بھی تشریف لائے ہیں، بہت ہی پیارے اسلام بھائی ہیں۔ اچھا عبدالحبی بھائی، آج آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جب سے آپ سے وقفی ہے تو یہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ الحمدللہ کم و بیش ہر ماہ نہیں تو 1.5 ماہ کے اندر اندر آپ سفر حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، اور اب کرونا وائرس کی وجہ سے آپ سعادت سے فی الحال محروم ہیں۔ تو کیا کبھی ایسا لائف میں پہلے بھی آیا کہ اتنے طویل عرصے کے لیے آپ حرمین شریف نہ جا سکے ہوں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ کتنا زیادہ کمی محسوس کر رہے ہیں مدینہ شریف حاضری کو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلدی جلدی حالات درست فرمائے، اور آپ کو بھی اور آپ کے رفقا کو بھی اور ہمیں بھی اللہ پاک مدینہ شریف جانا نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو کیا میں بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ پھر جلدی حاضری نصیب ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی یہ معمول رہا ہو جو آپ نے بتایا، سچی بات تو یہ کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، جب بلائیں گے آقا جب ہی جائیں گے۔ بلکہ اب تو وہ جو کلام کا شعر ہے نا زیادہ سمجھ آ رہا ہے کہ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ اللہ کرے کہ پھر وہ بہار نصیب ہوں اور بار بار حاضری نصیب ہو۔ ایک آخری کال لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی، سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے۔ یوسف باپو کی آمد مرحبا۔ یوسف باپو سے عرض ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پہلے ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی سے مدنی کسوٹیاں کیا کرتے تھے، آج عبدالحبیب بھائی آپ سے سوالات کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اور عاطف بھائی سے سوال عرض ہے کہ آپ نے سیزن 3 کے علاوہ اور کون کون سے سیزنوں میں ذہنی آزمائش میں حصہ لیا ہے، اور آپ نے وہ سیزن 3 میں ملنے والا مدینے کا ٹکٹ گھر میں کیوں لگایا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ گھر کے اندر کی خبریں لا رہے ہیں بھائی یہ تو۔ جی صحیح، سب آپ بتائیے۔ پہلے جیسے عرض کر چکا، ہم مدنی کسوٹی آپ سے کرتے تھے تو بھی ہمیں علم کا بہت سارا خزانہ ملتا تھا۔ آج آپ سوال کر رہے ہیں تو بھی بہت ساری معلومات مل رہی ہے الحمدللہ۔ سب کا ویسے آج بھی ارادہ تو کچھ ایسا ہی تھا، مجھے کہہ رہے تھے ٹائم ہے تو میں کسوٹی کروں، میں نے کہا نہیں آج ہم بڑے ٹائم ٹو ٹائم چل رہے ہیں تو اس لیے ٹائم نہیں آتی۔ بھائی آپ نے کیوں، بھائی کون کون سے سیزن میں حصہ لیا یہ بھی بتا دیں، ٹکٹ گھر میں کیوں لگایا بھائی؟ ایگزیکٹلی شاید 3 یا 4 میں، سیزن 3 میں اور 7 یا 8، 3 تو مجھے یاد ہیں، بقیہ کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ تو ویسے
مطلب یادگار ہے. یاد کے لیے اور یادگار کے لیے اسے دیکھتے ہیں تو پھر مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ہمارے سلسلے میں حسنین اتاری بھائی ہیں اور کافی دیر سے اشک بار ہیں. غالباً مدینے کا ذکر ہوا تو ذکر مدینہ واقعی عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور اللہ پاک ہم سب کے ذوق و شوق میں اضافہ عطا فرمائے اور جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ناظرین، اب سلسلے کو اختتام بھی کرنا ہے، سحری بھی کرنی ہے، آپ کو واقعہ بھی تو سنانا ہے. جناب آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے زیارات مقامات مقدسہ. جناب چاروں اسلامی بھائیوں کو بڑے غور سے زیارتوں کو دیکھنا ہوگا، اور ناظرین آپ بھی دیکھیں کہ کیا پیاری پیاری زیارتیں ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں کچھ حاضریاں بھی گویا نصیب ہو جاتی ہیں. آئیے غور سے دیکھیے یہ زیارت کون سی ہے. مسجد نمرہ مکہ مکرمہ. سبحان اللہ. یہ عرفات کے میدان میں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی سے منسوب تالاب بنگلہ دیش. حضرت پیر صوفی شاہ رحمۃ اللہ تعالی ساؤتھ افریقہ. مسجد اجابہ مدینہ منورہ. جبل سور مکہ مکرمہ. اصحاب کہف کے زمانے کے برتن. میدان عرفات مکہ مکرمہ. سبحان اللہ. مسجد غمامہ مدینہ منورہ. حضرت سیدنا ابو شیبہ الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک. سلطان احمد مسجد جس کو بلو مسجد بھی کہا جاتا ہے ترکی. مزار مبارک حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارڈن. مزار مبارک حضرت یوشع علیہ السلام ترکی. ٹاپ کاپی میوزیم ترکی استنبول ترکی. بیر عریض بیر خاتم بھی جس کو کہتے ہیں مدینہ المنورہ میں ہے. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اردن میں. اصحاب کہف کا غار. اصحاب کہف کے غار کے اوپر یہ مسجد ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کی یادگار بنگلہ دیش. میدان منا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے یہ ترکی میں. قلعہ خیبر عرب شریف. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا زیارتیں ہیں، کیا مقامات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے. سید صاحب بتائیں گے اتنی سیاری زیارتوں میں سے یہ زیارت کون سی ہے؟ حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف. صحابی رسول حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب انہوں نے میرے حساب سے بھی درست دے دیا. جی جواب درست ہے. جارڈن کے اندر یہ مزار ہے. آئیے ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. ماشاء اللہ. آئیے چلتے ہیں ہمارے حسنین بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں یہ زیارت کون سی ہے. بتائیے یہ زیارت کون سی ہے. دوبارہ دکھائیے اسکرین پر. 25 سیکنڈ ہیں ان کے پاس. جھنڈا بتا تو رہا ہے کسی ملک کی نشانی. یہ ایک میوزیم بھی ہے. ترکی کی کوئی. جناب یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ترکی کی ہے. اصل میں آپ اس وقت کیفیت میں تھے جس وقت زیارتیں دکھائی جا رہی تھی. یہ ٹاپ کاپی میوزیم ہے اور کمال کا میوزیم ہے کیونکہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے بڑے کمال کے تبرکات ہیں. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے
टॉप कॉपी म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ अब हम पहुँचे और इंशाल्लाह अंदर जा रहे हैं तबरुकात की ज़ियारत करने के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाई, इस वक्त आप ये जो मॉडल देख रहे हैं ये टॉप कॉपी म्यूज़ियम का मॉडल है और हम इस टॉप कॉपी म्यूज़ियम के अंदर में गेट के साथ ही ये मॉडल रखा हुआ है और आप इसको देख सकते हैं। और अब हम इंशाल्लाह ज़ियारतें शुरू करने जा रहे हैं। ये बादशाहों की सवारियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े बादशाह किस तरह सवारी किया करते थे। नाजरीन, ये पूरे सिलसिले अगर आप देखना चाहें तो वाकई अमेजिंग सिलसिले थे। मैंने तुर्की के बहुत सफ़र किए हैं मगर ये सफ़र ज़िंदगी का यादगार था और बहुत कुछ वहाँ हमें देखने को मिला और आप देख रहे हैं कि किस तरह बर्फ़बारी जारी थी। बहरहाल तमाम सिलसिलों को आप मदरी चैनल यूट्यूब पेज पर या अब्दुल हबीब अत्तारी पर आप जाकर सर्च करेंगे ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा तो आपको मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। चलेंगे फ़राज़ भाई की तरफ। फ़राज़ भाई बताइए ये ज़ियारत कौन सी है? असहाब कहफ के साथ जो मंसूब मस्जिद है वो है ये असहाब कहफ के गार के ऊपर मस्जिद है। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं और ये भी एक निशानी है इस गार की कि ये गार वाकई वही गार है। आइए कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं। इस गार के बिल्कुल ऊपर मेहराब भी है तो गोया किबला यूं है और मस्जिद भी मौजूद है और सूरज गुरूब भी इसी तरफ होता है और इस मस्जिद को करीब से भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं इस मस्जिद की एक और बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आया कि ये लोग तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के हैं और उनके बाद के हैं तो उस वक्त तो बैतुल मक़दस जो है वो किबला था। तो यहाँ बताया गया कि इस मस्जिद का किबला भी पहले बैतुल मुक़द्दस ही था और अब इसकी मेहराब बनाकर इसको मस्जिदुल हराम की तरफ किया गया है। जनाब, ये भी आपको इसी तरह जाकर इंटरनेट पर सर्च करके आपको ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। कल से मेरी गुजारिश है मजलिस से कि वो लिंक भी लगा देंगे यूट्यूब चैनल का ताकि जहाँ पर जाकर आप उसे सर्च कर सकें। आतिफ भाई आप बताइए ये ज़ियारत कौन सी है? मैदान मिना। मैदान मिना, अल्लाह पाक हम सबको इस मैदान की हज के दिनों में हाज़िरी अता फरमा। यकीन करें नाजरीन, मिना और अरफात की हज के दिनों में जो मंज़र होता है, जो कैफियत होती है, उसकी बात ही निराली है। आइए आंखों को ठंडा कीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैदान मिना जहां हाजी अपनी ज़िंदगी के हसीन दिन और हसीन रातें गुजारते हैं, क्या खूबसूरत मंजर होता है हज के दिनों में। कुछ नज़ारे और कुछ सदाएं ऐसी होती हैं कि जी चाहता है सुनते ही चले जाएं। लब्बैक की सदा की बात ही और है और मिना के खैमों में हाजियों की सुभान अल्लाह आमद के मनाजिर। अल्लाह करे कि इस साल भी ये बाहर दुनिया देखे। कई लोग हाजी जिन्होंने फॉर्म जमा करा दिए हैं, पैसे जोड़ लिए हैं और इरादे कर लिए हैं मगर घबराए हुए हैं कि होगा क्या। मुझे बड़ी उम्मीद है मेरे रब की रहमत से कि इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा और हज पे ज़रूर हाजी जाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब थोड़ा सा फर्क है, 16 नंबर है सैयद यूसुफ शाह साहब के, मोहम्मद हसनैन भाई के 14 नंबर हैं, आतिफ भाई और फराज भाई बिल्कुल साथ साथ 18 नंबर पर हैं। आखिरी सेगमेंट है जो फैसला कर देगा कि कौन आगे जाएगा। आइए शुरू करते हैं, दुरुस्त कीजिए। जनाब सैयद साहब और हसनैन भाई के दरमियान सवाल होगा और आपने बेल बजानी है कि किसका जवाब अगर दुरुस्त आता है तो आपने बेल बजानी है। पहले सैयद साहब आप बेल बजाएंगे जी, हसनैन भाई आप चेक करवाइएगा जी। आइए जनाब पहले दोनों को विंडो में ले लें और फिर इंशाल्लाह लफ्ज दिखाएं वो कौन सा है जो उन्होंने बताना है जी।
काफी बड़ा लफ्ज है जनाब, गलती ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा। 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। क्या है ये? एक बड़ी बुजुर्ग हस्ती का नाम है वैसे ये। दोनों जनाब बैल नहीं बजा रहे हैं। ये हस्ती ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। ख्वाजा गरीब नवाज लिखा हुआ था जो आप नहीं पहचान सके जनाब। अब चलेंगे हम अगले 2 इस्लामी भाइयों की तरफ और देखेंगे उन्होंने क्या दुरुस्त करना है, क्योंकि वहाँ मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है और वहीं फैसला करना है कि कौन आगे जाएगा, फराज भाई या आतिफ भाई। दिखाइए दोनों को जनाब। पहले फराज भाई आप बैल बजा दें। अच्छा थोड़ा सा इसको बंद करें, इसको बंद करें जी जी। अच्छा आतिफ भाई आपका भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब कोशिश करें कि लफ्ज चेंज कर दे तो ज्यादा अच्छा है, वरना जो आप बेहतर समझें। दिखाइए इन दोनों को जी। किसने बैल बजाई है जी? जवाब भी दें जिन्होंने बैल बजाई है जी। फराज भाई ने बैल तो बजा दी है मगर जवाब देना है। सेकंड्स जा रहे हैं, जल्दी करें। सदाए मदीना। सदाए मदीना। क्या ये सदाए मदीना है? जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। फिर आ जाएं जनाब सैयद साहब और हमारे हसनैन भाई के दरमियान। बताइए कौन सा लफ्ज है जो उन्होंने दुरुस्त करना है जी। फिर बहुत बड़ा लफ्ज है जनाब। जी बजाई बैल है हमारे हसनैन भाई ने जी। गौसे पाक के हालात। क्या ये गौसे पाक के हालात ये लफ्ज है? ये किताब है मकतबतुल मदीना की जी जनाब। गौसे पाक के हालात, क्या बात है हसनैन भाई की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है, आतिफ भाई जवाब दे देंगे तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, फराज भाई दे देंगे तो मुकाबला जीत जाएंगे। आइए दिखाइए जनाब। बैल बजाई है, फिर फराज भाई ने, आतिफ भाई ने बजाई जी। शोहदाए बदर। शोहदाए बदर। क्या ये जवाब दुरुस्त है? शोहदाए बदर जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये नहीं करने देंगे सहरी, हमारी सहरी लेट करेंगे। दोनों ने देखे नंबर बराबर कर दिए हैं। अब इन दोनों में फिर फैसला करना पड़ेगा। एक और लफ्ज दिखाएं कि जो इन्होंने दुरुस्त करना है और फिर वही फैसला कौन सवाल होगा जनाब। अल्लाह, अब बैल किसने बजाई है? अल्फाज हटा दें और फराज भाई बताएं। गलती 2 नंबर माइनस करवा देगी, सही जवाब आपको जितवा देगा। 10 सेकंड रह गए हैं। एंज तो ना करो, जवाब आता नहीं और बेल बजा दी। अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ। जीत जाए तो इनको अजमेरी भेज दीजिएगा। बताइए जनाब। नहीं जनाब, ये अजमेर शरीफ तो नहीं है। ये बाहया नौजवान, ये मकतबतुल मदीना का रिसाला था। गलती हो गई जनाब, और इसके साथ ही आतिफ भाई आज के मुकाबले के विनर ठहरे, आगे बढ़ गए। बहरहाल सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपको कुछ तहाइफ, सबको तबरुकात दिए जाएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट देखने का जिसका नाम है बात है कुछ खास। याद रहे कि आकर मैंने फिर कुरानदाजी भी करनी है और आपको इंशाल्लाह एक बड़ा प्यारा सा वाकया भी सुनाना है जी। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश रमजान स्पेशल और सेगमेंट है बात है कुछ खास। आइए आपको हर दिल अजीज बनने का नुस्खा बताऊं। ये एक ऐसा काम है जो आपको रिफ्रेश कर देगा। आंखें चमक उठती हैं और चेहरा जगमग करने लगता है। ये दिमाग की एक्सरसाइज है जो परेशानियों को और टेंशन को किल कर देती है, और वो काम है स्माइल। याद रखिए, आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी के दुखी दिल में खुशी दाखिल कर सकती है। यूं समझें कि जिंदगी की बैटरी का चार्जर है ये मुस्कुराना।
جب آپ مسکراتے ہیں یہ بیٹری چارج ہوتی ہے اینڈ اے بیوٹیفل ڈے از ایکٹیویٹڈ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے ہونٹوں پر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک سائلنس یعنی خاموشی اور ایک اسمائل یعنی مسکراہٹ. انسانی دماغ کے لیے مسکراہٹ یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے. آکسیجن کی سپلائی دماغ کی طرف اور دل کی طرف بڑھ جاتی ہے. ہمارے چہرے پر 43 مسلز ہوتے ہیں اور جب انسان مسکراتا ہے ان تمام مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. بہت سی ہیومن ریسورس کی سٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو دوسرے لوگ آپ میں نوٹ کرتے ہیں, نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ متاثر ہوتے ہیں, وہ آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے. مسکرانے سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کی قوت مدافعت, پاور آف امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اور بلا شبہ آپ کی مسکراہٹ سامنے والے کے لیے ایک سگنل بھی ہوتا ہے. یہ پورٹرے ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف ایک پازیٹیو مائنڈڈ یعنی مثبت سوچ رکھنے والے انسان ہیں بلکہ فرینڈلی یعنی دوستانہ طبیعت بھی رکھتے ہیں. اینڈ اسمائلنگ اور لافٹر از کنٹیجیس. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سب بیٹھے ہوں, خاص طور پہ جب فیملی ممبرز آپس میں بیٹھے ہوں, ایک ہی خاندان کے افراد, کوئی ایک مسکرائے تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایک کی ہنسی سارے ماحول کو, سب کے موڈ کو خوشگوار کر دیتی ہے. ہاں ایک بات کا خیال رکھیے گا, اٹ شوڈ بی سنسیئر اینڈ نیچرل, کہ بالکل مسکراہٹ اگر خالص ہو, اندر سے جو انسان مسکراتا ہے تو اس کا اثر زیادہ اچھا ہوتا ہے. بہرحال سائنس تو یہاں تک کہتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اگر صرف مسکرانے کی ایکٹنگ بھی کی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اپنے دانت صاف رکھیے, سگریٹ نہ پئیں, خوب پانی پئیں, مسواک کیجئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہونا سیکھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوگا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مسکرانا اچھی چیز ہے اور قہقہہ بری چیز ہے. تبسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی, لہٰذا جب کسی سے ملو تو مسکرا کر ملو. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے قہقہہ لگانا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے, برا بھی ہے, سنت بھی نہیں, تاہم گناہ نہیں ہے. اللہ عز و جل ہم سب کی خیر فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور, کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آہ عیسیٰ گر دوا اور یہ وہی ہے جو بخش دے سزا نہ کرے, کون ان
سب چلے مدینے کو، لے رضا اچھے رضا پیارے رضا میرے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، دلوں جان ان پر نثارہ کرو میں، دلوں جان ان پر نثارہ کرو میں، تیری کشِ پایوں سوارا کرو میں، تیری کشِ پایوں سوارا کرو میں، تیری کشِ پایوں سوارا کرو میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کرو میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کرو میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں، تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جگہ نہیں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان
محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را اباؤ، خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را خدا را کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، تیری جب دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، خدا را اباؤ، خدا را اباؤ کے دم ہے
جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل سحری کا وقت اختتام کے قریب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی باتیں ہم نے کل کی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ واقعہ بیان کیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گہوارہ یعنی جھولا جو تھا نا، وہ فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے، تو آپ جس طرف انگلی فرماتے تھے، جس طرف اشارہ فرماتے تھے، چاند اسی طرف چلا جاتا تھا، حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان مبارک کھلی تو آپ کی زبان پر جو سب سے پہلا کلام، اول کلام تھا، وہ لا الہ جو سب سے پہلا کلمہ تھا وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ پہلا جملہ نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلا۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے اپنے لباس میں بولو براز نہیں فرمایا۔ ایک معینہ مدت، ایک معینہ وقت، ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں بھی رفع حاجت فرماتے۔ جب آپ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ جو چاند اشارہ کرنے پر حرکت کرتا تھا، اسی بات کو تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہی بات جو اشاروں پر چاند جھک جاتا تھا نا، یہی بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی۔ نبی پاک کے چچا نے کہ حضور، میرے دین کی طرف جو راغب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں جب آپ کو گہوارے میں دیکھتا تھا، جب آپ چھوٹے تھے اور اشارہ فرماتے تھے تو چاند اس طرف حرکت کرتا تھا جس طرف آپ کا اشارہ جاتا تھا۔ اب بچپن کی بات تھی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیسے ایکنالج کیا، کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کنفرم کیا کہ پیارے آقا فرماتے کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کی آواز سنا کرتا تھا۔ ناظرین، نبی پاک ابھی جھولے میں ہیں اور چاند کی تسبیح کی آواز سن رہے ہیں، اور اگر آج مزار پر انوار میں اپنے غلام کی پکار سن لیں تو یہ کیوں کر ممکن نہیں ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے بچپن کے واقعات جاری ہیں۔ کل میں نے انشاءاللہ آپ کو ایک اور کمال کا واقعہ سنانا ہے کہ میرے آقا کے وسیلے سے کیسے دعا مانگی گئی بچپن ہی کے عالم میں، اور کیا بارش ہوئی۔ سبحان اللہ، کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، آپ کی ایک قرآن دازی بھی باقی ہے، وہ بھی کر لیتا ہوں، آپ سے سوال کرنا بھی باقی ہے، اور پھر اختتام سحر سے پہلے کچھ مناجات میں شامل ہو جائیں گے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں کم و بیش کتنی نمازیں ادا فرمائیں؟ بڑا زبردست کوسچن ہے اور ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، اور آج معلوم ہو جائے گا، اور جواب ہے 20,000 نمازیں۔ جن لوگوں نے جواب دیا ان میں سے چند کے نام: ندیم احمد شاہ راولپنڈی، عبدالغفور پاک پتن شریف، محمد افضل اتاری کوٹ مٹھن، محمد علی شیخ کراچی، راؤ محمد ضیاء الرحمان میلسی، بنت شفقت راولپنڈی، فدا حسین پھول نگر، محمد شریف سیالوی پنو واکل، بنت جاوید اقبال مامو کانجن، بنت نور محمد کنری سندھ، بنت کریم بخش اتاریہ واہ کینڈ، بنت فاروق اتاریہ کراچی۔ اور اب جواب دینا ہے ناظرین، آپ کو قرآن دازی کرنی ہے۔ کیا تحفہ کس کو جا رہا ہے؟ فدا حسین صاحب ہیں پھول نگر سے، اپنا ایڈریس بھیجئے، آپ تک انشاءاللہ تحفہ پہنچ جائے گا۔ آج جو آپ سے سوال کرنا ہے، جس کا جواب آپ نے اختتام کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے، وہ سوال بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر کال ہے تو ایک آدھی کال ہم سن لیتے چلے، لوگ خوش ہو جائیں گے، اور پھر اتنی دیر میں ہم انشاءاللہ پھر مناجات کی طرف چلے جائیں گے۔
प्यारे हबीब अंकल, मेरा नाम इर्तजा ईमान है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमजान स्पेशल बहुत अच्छा लगता है। चले, बहुत शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई का एक और कॉल दे दें। नाम मोहम्मद सुहान अत्तारी है। मुझे आपका प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। आज आपके सिलसिले में सैयद यूसुफ बापू और आतिफ अत्तारी भी है। आज अगर आतिफ अत्तारी और यूसुफ अत्तारी अब्दुल हबीब साहब से मदनी कसौटी करे तो मदीना मदीना। हाँ, मदनी कसौटी करें और उनको सहरी ना करने दें। जनाब, बहरहाल अब तो सिलसिला ख़त्म हो गया है। चले जनाब, सवाल करना है जो आपने सिलसिला कल शुरू होने से पहले जवाब देना है। और सवाल ये है कि किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की तादाद सब उम्मतों से ज्यादा है? कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी उम्मत की तादाद सारी उम्मतों से ज्यादा है? जवाब कहाँ से मिलेगा? माहनामा फैज़ान मदीना जनवरी में इसका जवाब मौजूद है। वैसे तो जवाब बहुत आसान भी है अगर गौर किया जाए तो। जल्दी जल्दी जवाब दे दें कल सिलसिला शुरू होने से पहले। नाजरीन, आखिरी लम्हात हैं, पानी वगैरह पीना है तो कराची वालों के लिए बिलखुसूस, बाकी तो बहुत सारे शहरों में वक्त ख़त्म हो गया है तो जल्दी जल्दी फारिग हो जाए करें। 2-3 मिनट पहले ही ब्रश वगैरह करना है, ज़रूरियात से फारिग हो जाएं। दवाई पीनी है तो पी लें ताकि फिर आप बिल्कुल आखिरी सेकंड तक हमें नहीं जाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। आइए, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, मुनाजात में शामिल हो जाए जी। कराची में सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है और अल्लाह करीम की रहमत से हम 8वें रोज़े में दाखिल हो गए हैं। रब्बे करीम हम सबको जितने रोज़े रखे, जो तरावी पड़ी, उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बकिया रमज़ान भी सेहत और आफ़ियत के साथ, नेकियों के साथ, पूरे रोज़े रखते हुए, सारी तरावी पढ़ते हुए गुजारना नसीब फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। याद रहे तकरीबन 4:45 बजे दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दल्लाहु अलैहि सुन्नत बड़ा बयान फरमाते हैं, जिनके लिए मुमकिन हो वो उस बयान में भी ज़रूर शामिल हुआ करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म और इरफान दे हमें या रब दिखा दे रास्ते।